کی آخری شب تھی اس کے متعلق ان کو شام ہی سے کوئی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی تھی اور ان کو خون آنے لگا تھا. تو اس وجہ سے تشویش تھی. وہاں جو بھی ان کے احباب ہر شام اکٹھے ہوتے تھے اور ہر ایک کو تشویش تھی گھر میں. ہمیں تو نہیں پتہ تھا اس بات کا، چونکہ میری عمر اس وقت تقریباً 13.5-14 برس کی اور میری چھوٹی بہن کی عمر غالباً 8 برس تھی. تو ہمیں تو ان کے متعلق کوئی معلومات نہیں تھیں. گھر کے بزرگوں کو یا آنٹی ڈورس جو جرمن خاتون جو ہماری ایک طرح سے اتالیکہ تھیں، ان کو شاید علم ہوگا اس بات کا، لیکن ہمیں اس کے متعلق اس کے کوئی علم نہیں تھا. ہمیں حکم تھا آنٹی ڈورس کو کہ بھئی شام کو بچوں کو ضرور میرے پاس لے کے آیا کرو. تو ہمیں میرا خیال ہے ابھی کوئی 7 بجے شام کے ہوں گے یا 8. تو میں اور منیرہ ان کے پاس گئے. اسی طرح آ کے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں منیرہ، اور ان کے بسترے میں گھس جایا کرتی تھی. تو وہ بسترے میں ان کے گھس گئی اور ساتھ ان کے وہ کیونکہ جرمن بولتی تھیں آنٹی ڈورس، تو وہ جرمن کے کچھ الفاظ علامہ تو جرمن جانتے تھے تو ان سے جرمن زبان میں گفتگو کرتے تھے. وہ طالب علمی پی ایچ ڈی کر رہے تھے ہائیڈلبرگ میں، تو جرمن زبان انہوں نے سیکھی تھی. تو وہ منیرہ بھی کچھ الفاظ جرمن زبان کے سیکھ گئی تھی. تو وہ کچھ جرمن زبان میں گفتگو کر کے اور مذاقیہ سارا ماحول ہوا کرتا تھا. تو اب جس وقت تقریباً رات کے 8:30 یا 9 بجے کے قریب ہوئے تو یہ اس کے سونے کا وقت تھا. تو آنٹی ڈورس نے کہا کہ اب جلدی کرو، اب چل تمہارے سونے کا وقت ہے. وہ اردو بھی بولتی تھی، انگریزی بھی بولتی، جرمن بھی. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں صبح اسکول جانا ہے تو اس لیے جلدی کرو. تو وہ کہے آنٹی 1 منٹ مور کہ مجھے آپ 1 منٹ اور رہنے دو، 1 منٹ اور رہنے دو. تو علامہ صاحب نے ان کو جرمن زبان میں کہا، یا شاید انگریزی میں کہا، مجھے اب یاد نہیں، لیکن اس کو کہا کہ ببی کو احساس ہے کہ دس از دا لاسٹ میٹنگ ود دا فادر، اور اس وجہ سے لیٹ ہر اسٹے فار اے فیو منٹس مور. اس کو تھوڑے لمحے اور میرے ساتھ گزار جانے دو، کیونکہ اس کو 6th سینس اس کی بتا رہی ہے کہ آج یہ آخری ملاقات ہے باپ سے. تو پھر وہ آنٹی نے اس کو رہنے دیا، نہ اٹھایا، حتیٰ کہ وہ وہیں سو گئی. آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد فالس اسلیپ، اور اس کو سوئے ہوئے کو اٹھا کے لے گئی. وہ خود ان کو معلوم تھا کہ یہ میری آخری رات ہے اور کسی وقت بھی مجھے جانا پڑ جائے. مجھے اتنا احساس ہے 13-14 سال کے بچے کے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی منتشر سی سارا کچھ ہے گھر میں. کوئی ان کے احباب کوئی 2 شخص وہاں کھڑے ہیں، کوئی 3 شخص وہاں کھڑے ہیں، کوئی ڈاکٹر 5-6 اکٹھے ایک طرف کھڑے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ انتشار کی کیفیت ہمارے گھر میں تھی. اور مجھے ابھی تک بھی احساس ہے بچپن میں کہ یہ ایسا کیوں ہے، وائی آر دے اسپریڈ آؤٹ، یہ سارے منتشر سے کیوں ہیں. کو ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ قیاس آرائی کر رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا. تو ڈاکٹروں نے یہی، جیسے میں نے عرض کیا ہے، تجویز یہی کیا تھا کہ آپ کل صبح تک اگر گزر گئی یہ رات تو پھر اگلے وقت سوچیں گے. تو ڈاکٹر تو چلے گئے. وہی اسی طرح حکیم کرشی جو تھے یہ ان کے پاس روز شام کو بیٹھتے تھے. یہ بھی کوئی تقریباً میرا خیال ہے 11:30 بجے یا اس سے 10 بجے یا 10:30 بجے چلے گئے. اچھا، اب کرشی صاحب کے جانے کے بعد وہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہوئی، اور جب زیادہ خراب ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کے جو ساتھ 2-3 احباب وہیں ہوتے تھے. ایک تو ان کے اپنی کوئی عزیز تھے ہمارے ڈاکٹر عبدالقیوم، وہ تھے، وہ رات ہمیشہ وہیں سوتے تھے. اور دوسرا راجہ حسن اختر تھے، اور تیسری شخصیت میم شین تھے، اور پھر علی بخش جو ان کا خاص ملازم تھا وہ بھی تھے. تو انہوں نے حکیم کرشی تھے، یہ تو چلے گئے. تو جب طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو ڈاکٹر قیوم نے سجیسٹ کیا کہ میں آپ کو ابھی وہ انجیکشن لگا دیتا ہوں افیون کا.
تو اس سے آپ کو سکون ہو جائے گا, یو ول گو ٹو سلیپ. تو انہوں نے کہا کہ میں بے ہوشی کے عالم میں موت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا, تو انہوں نے وہ انجیکشن نہیں لگوایا. ان کو کہا کہ یہ میں انجیکشن نہیں لگاؤں گا, موت کا میں دیکھنا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے چونکہ تکلیف تھی, تو راجہ صاحب نے کہا کہ میں اس وقت ابھی کہنے لگا کہ کرشی صاحب کو بلا لیں. وہ ایلوپیتھک میڈیسن سے زیادہ جو حکیموں کی یا یونانی طب ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے, اس خیال سے کہ وہ کہتے اس زمانے میں جو ایلوپیتھک دعائیں ہوتی تھیں وہ کیپسولز یا گولیوں کی شکل میں نہیں ہوتی تھیں, زیادہ تر وہ پینے والی دوائیں ہوتی تھیں اس زمانے میں, تو وہ بڑی کڑوی اور بے ذوق ہوتی تھیں. تو یہ سمجھتے تھے کہ جو حکمت کی ادویات ہیں ان میں یہ بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ انسان کے لیے یہ بھی خوبصورتی اور حسن ہے کہ ذائقے والی دوائی ہو, تو اس وجہ سے پریفر کرتے تھے وہ. تو کرشی کو انہوں نے جس وقت طبیعت زیادہ مزمل ہوئی تو حسن اختر کو کہا کہ کرشی صاحب کو بلا کے لاؤ. وہ تو فلیمنگ روڈ پہ رہتے تھے, گجر سنگھ قلعے کے باہر جو سڑک اگلی طرف ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی رات کے 10 ساڑھے 10 بجے ہیں, ابھی تو اٹھ کے گئے ہیں تو میں کیا ان کو لا کے لاؤں گا, ابھی تو سو گئے ہوں گے یا سونے لگے ہوں گے. تو اس پر انہوں نے وہ ربائی پڑھی تھی اپنی, سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت, نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت, سرآمد روزگارے ہی فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت. تو اس پر متاثر ہو کے حسن اختر اتنے موو ہوئے کہ فوراً بائیسیکل لے کے تو چڑھ گئے ادھر جانے حکیم کرشی کو لانے کے لیے. فلیمنگ روڈ پہنچے, نیچے سے آوازیں دیتے رہے, وہ کہیں اوپر کے کمروں میں سو رہے تھے یا بہرحال ان تک رسائی نہ ہو سکی, تو کرشی صاحب کو نہ لایا جا سکا. رات گزرتی چلی گئی, صبح کی اذان ہو چکی تھی, صرف علی بخشی ان کے پاس تھا. تو انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ یہاں دل کو پکڑا اور کہا کہ یہاں تکلیف ہوئی ہے, اور علی بخش نے ان کو اس طرح اپنے گود میں لیا اور انہوں نے یا اللہ کہا ہے. تو دیٹ واز دی اینڈ. رخصت بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں, اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں, چھوڑ کر مانند پو تیرا چمن جاتا ہوں میں, چھوڑ کر مانند پو تیرا چمن جاتا ہوں میں, رخصت اے بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں, رخصت اے بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں. خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ, خودی کے سوز سے روشن ہیں امتوں کے چراغ. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ, ٹھہر سکا نہ کسی خانقاہ میں اقبال,
کہ ہے ظریف و خوش اندیش و شگفتہ دماغ، خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ۔ مجھے حکم تھا کہ آخری عمر میں ان کو صبح اخبار پڑھ کے سنایا کروں، یا بعض اوقات یہ کہتے تھے مجھے میرے اشعار پڑھ کے سناؤ، تو میں اشعار کہیں غلط پڑھ دیتا تو مجھے کہتے کہ نظم شعر پڑھ رہے ہو یا نثر، تو میں پڑھ کے سنایا کرتا تھا انہیں۔ اس زمانے میں جو تصور تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جیسے ہم اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، انہیں ساتھ ریسٹورانٹ میں لے کے جاتے ہیں، انہیں سیر کراتے ہیں، ان کے لیے بازار میں تحفے لینے کے لیے ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بڑے سخت قسم کے باپ تھے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے زمانے میں کہہ لیجیے پیدا ہوئے، شاید اس زمانے میں والدین سختی سے ہی پیش آتے تھے۔ مثلا میرے لیے تو بعض چیزیں انہیں مقرر تھیں، متعین تھیں، کہ میں نے 8 روپے سے بڑھ کے بوٹ نہیں خریدنا، اور 1 روپے گز سے زیادہ شلوار قمیض کا کپڑا نہیں آنا، اور غروب آفتاب کے بعد گھر میں موجود رہنا، سنیما نہیں دیکھنا، اور اس قسم کے یعنی اصول تھے۔ ہاں، شلوار قمیض پہننی ہے، کوٹ پہننا، انگریزی لباس نہیں پہننا، نکر نہیں پہننی، ہیٹ نہیں پہننا، فیلٹ ہیٹ نہیں پہننا، سولا ہیٹ نہیں پہننا، یعنی اس قسم کی۔ میں تو رومی ٹوپی، اس زمانے میں بچے سارے یہی پہنتے تھے، اور ہاف کوٹ اور نیچے شلوار قمیض، اسی انداز میں اسکول میں جاتا تھا، اور اس قسم کی ریسٹرکشنس تھیں۔ اور البتہ یہ ہے کہ مثلا خود خون بہتا نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی مجھے حکم تھا کہ جب بقرعید کے موقع پر، جب بکرے ذبح ہو رہے ہوں تو میں وہاں پہ موقع پر موجود ہوں، آپ کو خون دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ایک دفعہ میں اپنی والدہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، آنکھوں پر پٹی باندھ کے، ایسے جیسے بچے کھیلتے ہیں کسی وقت، تو مجھے ٹھوکر سی لگی اور میں گر گیا، میرا ہونٹ نیچے سے کٹ گیا، منہ سے خون نکلنا۔ اسی لمحے یہ اندر داخل ہوئے، گھر کے اندرون خانے میں سوٹو سے اندر داخل ہوئے، تو میرے منہ سے خون نکلتا دیکھ کے ہی فیل انکانشیس۔ خون نکلتا دیکھ نہیں سکتے تھے، باوجود اس کے کہ سارا کلام جہاد اور تلوار اور تیر و تفنگ سے بھرا ہے، لیکن اپنی یہ حالت تھی کہ خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بین، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔
thank you